بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس سلسلے میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سیرت طیبہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو الحمدللہ امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات طیبہ یا سیرت طیبہ کے سلسلے میں پیش ہو رہی ہے، اور گفتگو ہماری پہنچ چکی تھی 606 پیج تک. آئیے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. سازشی شادی. امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی کے سلسلے میں ہم اس طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ سماج میں جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی، علویین بھی ہنگامے برپا کر رہے تھے. ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے شیعوں اور ایرانیوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے مامون عباسی نے اپنے کو اہل بیت علیہم السلام کا دوست ظاہر کیا. امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنا کر اپنی ظاہری داری کو مستحکم کرنا چاہا، اور امام کی نقل و حرکت کو نزدیک سے زیر نظر رکھا. دوسری طرف مامون کے خاندان والے مامون کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس طرح مامون خلافت بنی عباس سے علویوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اس لیے عباس مامون کے اس اقدام سے کافی ناراض تھے. انہوں نے مامون کی مخالفت بھی شروع کر دی تھی، لیکن جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بنی عباس خاموش ہو گئے، اور مامون کے اس عمل سے کافی خوش ہو گئے اور ان کے نزدیک آ گئے. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بہت ہی پوشیدہ طریقے سے زہر دیا تھا، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ بات پھیلنے نہ پائے. اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو امام کا عزادار ظاہر کر رہا تھا، یہاں تک کہ 3 دن تک امام کے گھر پر ٹھہرا رہا اور نمک روٹی کھاتا رہا. ان تمام کوششوں کے باوجود علویوں پر حقیقت واضح ہو گئی کہ امام کا قاتل مامون کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس بات نے علویوں کو سخت رنجیدہ کیا اور ان کو انتقام لینے پر آمادہ کر دیا. مامون کو پھر اپنا تخت و تاج خطرے میں نظر آیا، اور اس نے تخت و تاج کی حفاظت کی خاطر ایک اور چال چلی. امام جواد علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو امام جواد علیہ السلام کے عقد میں دے دیا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ اس چال سے بھی وہی فائدہ اٹھائے جو اس نے امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ولی عہد بنا کر اٹھانا چاہا تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے مامون نے 204 ہجری یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد امام جواد علیہ السلام کو بغداد بلایا اور اپنی لاڈلی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ کے ساتھ کر دی. ریان بن شبیب کا بیان ہے کہ جب عباسیوں کو امام مامون کے اس ارادے کی خبر ملی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی امام جواد علیہ السلام سے کرنا چاہتا ہے، یہ سن کر ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ حکومت بنی عباس کے خاندان سے منتقل ہونا چاہتی ہے. اس لیے وہ سب مامون کے پاس گئے، اس کی ملامت کی اور یہ قسم دلائی کہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، اور کہنے لگے اس عرصے میں جو واقعات بنی عباس اور علویوں کے درمیان رونما ہوئے ہیں اس سے تم واقف ہو. تم سے پہلے کہ خلفاء علویوں کو شہر بدر کیا کرتے تھے، انہیں ذلیل کرتے تھے، جس وقت تم نے ولی عہد کا عہدہ رضا کے سپرد کیا، ہمیں اس وقت بھی تشویش تھی، لیکن خدا نے وہ مشکل حل کر دی. ہم تمہیں قسم دیتے ہیں کہ اب دوبارہ ہمیں رنجیدہ نہ کرو اور یہ رشتہ نہ کرو. اپنی بیٹی کی شادی بنی عباس کے کسی نمایاں فرد سے کر دو. مامون نے جواب دیا، تمہارے اور علویوں کے درمیان جو حادثات پیش آئے
تم ہی اس کا سبب تھے، اگر انصاف سے دیکھو وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے پہلے کے خلفاء نے جو روش اختیار کی تھی وہ قطع رحم کی تھی۔ میں اس طرز سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ رضا کی ولی عہدی کے بارے میں بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ میں نے تو خلافت قبول کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔ ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ میں نے ان کو شادی کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کم سینے میں بھی انہیں تمام علماء دانشمندوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ چیز گریہ تھا، یہ چیز اگرچہ تعجب کا سبب ہے، مگر حقیقت جس طرح میرے لیے واضح ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں دوسروں کے لیے بھی روشن ہو جائے گی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میرا انتخاب کتنا صحیح ہے۔ خاندان والوں نے کہا، یہ نوجوان اگرچہ تمہارے لیے بہت زیادہ تعجب خیز ہے، لیکن ابھی کم سن ہے، اس نے ابھی علم و فن ہی کیا حاصل کیا ہے۔ صبر کرو تاکہ یہ کچھ سیکھ لے، علم و ادب سے واقف ہو جائے، اس وقت تم اپنے ارادے پر عمل کرنا۔ مامون نے کہا، وائے ہو تم پر، میں اس نوجوان کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں علم خدا داد ہے، انہیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد علم و ادب میں ہمیشہ تمام لوگوں سے مستغنی رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو تو امتحان کر لو، جو کچھ میں نے کہا وہ واضح ہو جائے گا۔ کہنے لگے، یہ تو بڑی اچھی پیشکش ہے، تو ہم اسے آزمائیں گے۔ ہم تمہارے سامنے اس سے ایک فقی مسئلہ دریافت کریں گے، اگر صحیح جواب دے دیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور ہم سب تمہارے انتخاب کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور اگر جواب نہ دے سکا تو بھی ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی اور تمہیں اس رشتے سے صرف نظر کرنا ہوگی۔ مامون نے کہا، جب چاہو امتحان لے لو۔ عباسیوں نے اس وقت کے قاضی القضات نامی گرامی مشہور زمانہ قاضی یحییٰ بن اقسم کی طرف رجوع کیا اور اس سے بہت زیادہ انعام و اکرام کا وعدہ کیا تاکہ وہ امام جواد سے ایک مسئلہ پوچھے جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ یحییٰ نے یہ بات قبول کر لی۔ یہ سب لوگ مامون کے پاس آئے اور کہا، تم ہی کوئی دن معین کر دو۔ مامون نے دن معین کر دیا۔ اس روز ہر ایک وہاں پہنچ گیا۔ مامون نے حکم دیا، مجلس کے بالائی حصے میں امام جواد کے لیے جگہ بنائی جائے۔ امام تشریف لائے، معین جگہ بیٹھ گئے۔ آپ کے سامنے یحییٰ بن اقسم نے جگہ پائی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مامون امام کے پہلو میں بیٹھا۔ یحییٰ بن اقسم نے مامون سے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے ایک سوال کروں۔ مامون نے کہا، خود ان سے اجازت طلب کرو۔ یحییٰ نے امام کی طرف رک کر کے کہا، آپ پر فدا ہو جاؤں، کیا مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو تو ضرور سوال کرو۔ یحییٰ نے کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، جو شخص احرام کی حالت میں شکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، اس مسئلے کی متعدد یعنی کئی صورتیں ہیں۔ حرم میں شکار کیا تھا یا حرم کے باہر، اس کو شکار کی حرمت کا علم تھا یا نہیں، جان بوجھ کر شکار کیا تھا یا بھولے سے، شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا دوسری مرتبہ، شکار پرندہ تھا یا کوئی اور چیز، شکار چھوٹا تھا یا بڑا، شکار کرنے والا اپنے اس عمل پر نادم تھا یا دوبارہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، شکار دن میں کیا تھا یا رات میں، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ امام کی یہ عالمانہ وضاحت دیکھ کر یحییٰ بالکل حیران رہ گیا۔ شکست اور عاجزی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہو گئے، زبان لکنت کرنے لگی، یہاں تک کہ ہر ایک پر یحییٰ کی یہ حالت واضح ہو گئی۔ مامون نے کہا، میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا انتخاب صحیح نکلا۔ عباسیوں کی طرف رک کر کے کہنے لگا، تم لوگ جس چیز کا انکار کر رہے تھے وہ تمہیں معلوم ہو گئی۔ اسی مجلس میں مامون نے امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی پیشکش کی، امام سے خطبہ پڑھنے کی درخواست کی۔ امام نے قبول فرماتے ہوئے یوں خطبے کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ، وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ،
اما بعد فقد كان من فضل الله على الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام وقال سبحانه وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم۔ خدا کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کی حمد کرتا ہوں، خلوص و وحدانیت کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں۔ خدا کا درود ہو اشرف المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے منتخب روزگار اہل بیت پر۔ بے شک بندوں پر خدا کی ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کیا اور شادی کا حکم دیا۔ ارشاد ہے کہ اپنے کنواروں کی شادی کرو، صالح، غلام اور نیک کنیزوں کے رشتے کرو۔ فقروں اور تنگ دستی تمہیں اس کام کے انجام دہی سے مت روکے۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ خدا بندوں کی روزی میں برکت دینے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد امام نے جناب فاطمہ زہرا کے مہر کے مطابق 500 درہم مہر قرار دیتے ہوئے اپنی مرضی ظاہر کر دی۔ لڑکی کی طرف سے خود مامون نے عقد پڑھا اور امام نے خود قبول کیا۔ مامون کے حکم سے حاضرین کو بیش بہا تحفے پیش کیے گئے، دسترخوان لگایا گیا اور لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ صرف مامون کے قریبی اور درباری رہ گئے۔ اس وقت مامون نے امام سے یہ درخواست کی کہ سوال کے سلسلے میں جو صورت آپ نے بیان فرمائی تھی ان کا جواب مرحمت فرمائیں۔ امام نے تفصیل سے ہر ایک کا جواب مرحمت فرمایا۔ یہ جواب حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جواب سن کر مامون نے امام کی بہت تعریف کی اور یہ تقاضا کیا کہ آپ بھی یحییٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ یحییٰ جو شکست کھا چکا تھا امام کی علمیت سے مرعوب ہو گیا تھا، کہنے لگا آپ پہ قربان ہو جاؤں، جیسے آپ کی مرضی، اگر علم ہوگا تو جواب دوں گا ورنہ خود آپ سے استفادہ کروں گا۔ امام نے فرمایا، ایک مرد نے صبح کو ایک عورت پر نگاہ کی جبکہ نگاہ کرنا حرام تھا، اور جب سورج نکل آیا تو یہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، جب عصر کا وقت آیا تو حلال ہو گئی۔ غروب آفتاب کے وقت پھر حرام ہو گئی، جب عشاء کا وقت آیا تو حلال ہو گئی۔ نصف شب کو پھر حرام ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت بعض وقت کیوں حرام ہو جاتی تھی اور بعض وقت کیوں حلال ہو جاتی تھی؟ یحییٰ نے کہا، خدا کی قسم مجھے اس کا سبب نہیں معلوم، اگر آپ بیان فرمائیں تو میں استفادہ کروں گا۔ امام نے فرمایا، وہ عورت ایک شخص کی کنیز تھی۔ ایک نامحرم مرد نے صبح اس پر نگاہ کی جبکہ یہ نگاہ حرام تھی۔ جب سورج نکل آیا تو اس نے یہ کنیز اس کے مالک سے خرید لی، اس وقت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے کنیز کو آزاد کر دیا تو اس پر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اس پر حلال ہو گئی۔ غروب آفتاب کے وقت اس نے زہار کیا تو پھر اس پر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت اس نے زہار کا کفارہ دے دیا تو پھر اس پر حلال ہو گئی۔ مامون نے تعجب سے اپنے خاندان والوں کو دیکھا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں ایسا ہے کوئی جو اس طرح سے مسئلے کا جواب دے یا پہلے سوال کا جواب جانتا ہو؟ سب نے کہا، با خدا کوئی نہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مامون کی تمام ظاہرداری، فریب کاری، عیاری، مکاری اس رشتے کے بارے میں صرف اس لیے تھی کہ اس شادی سے اس کا مقصد سیاست کے علاوہ کچھ نہ تھا اور وہ اس شادی سے کئی ایک مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ امام کے گھر میں اپنی بیٹی بھیج کر امام کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں مامون کی بیٹی نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا اور برابر جاسوسی کیا کرتی تھی۔ تاریخ اس حقیقت پر مکمل گواہ ہے۔ اس رشتے سے مامون کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح امام کو اپنے عیش و نوش میں شامل کرے اور انہیں اپنے کھیل کود اور اپنے گناہوں میں شریک کرے اور اس طرح امام کی عظمت
اس طرح امام کی عظمت و بزرگی کو داغدار کرے اور امامت کی بلند و بالا منزلت کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دے۔ محمد بن ریان کا کہنا ہے کہ مامون امام جواد علیہ السلام کو جتنا لاہ و لعب کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی اسے ناکامی ہوتی تھی۔ امام کی شادی کے موقع پر مامون نے 100 خوبصورت کنیزیں جن میں ہر ایک بہترین لباس میں ملبوس تھی اور ہر ایک کے ہاتھ میں جواہرات سے لدا ہوا تشت تھا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب امام تشریف لائیں تو یہ کنیزیں ان کا استقبال کریں۔ کنیزوں نے مامون کی ہدایت پر عمل کیا لیکن امام نے ان کی طرف رخ ہی نہیں کیا اور عمل سے بتا دیا کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اسی جشن میں ایک مغنی کو گانے بجانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے گانا بجانا شروع کیا امام نے بلند آواز میں فرمایا خدا سے ڈرو۔ امام کے اس جملے سے وہ اتنا زیادہ مرعوب ہوا کہ موسیقی کے آلے اس کے ہاتھ سے گر گیا اور جب تک زندہ رہا پھر کبھی بجا نہ سکا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس رشتے سے مامون کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ علویوں کو ان کے قیام و انقلاب سے روک سکے اور اپنے کو خاندان اہل بیت کا دوست اور چاہنے والا ظاہر کر سکے۔ عوام فریبی مامون بسا اوقات کہا کرتا تھا میں نے یہ رشتہ اس لیے کیا ہے تاکہ امام کی نسل سے میرا ایک نواسا ہو اور میں پیغمبر اور علی کے خاندان کی ایک فرد کا نانا کہلاؤں، لیکن خوش قسمتی سے مامون کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی کیونکہ مامون کی بیٹی کی کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ امام جواد علیہ السلام کی تمام اولاد جناب امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ، حسین، عمران، فاطمہ، خدیجہ، ام کلثوم، حکیمہ، یہ سب اولاد امام جواد علیہ السلام کی دوسری زوجہ سے ہیں جن کا نام سمانۂ مغربیہ تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ مامون نے صرف سیاسی مقاصد کے لیے اس رشتے پر اتنا زور دیا تھا۔ رشتہ اگرچہ دنیاوی آسائشوں سے بھرپور تھا لیکن امام اپنے آبا و اجداد کی طرح دنیا کی رنگینیوں سے بالکل بیزار تھے، بلکہ مامون کے ساتھ زندگی بسر کرنا امام کے لیے سخت ناگوار تھا۔ حسین کا بیان ہے کہ بغداد میں امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے امام کا رہن سہن دیکھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنی آسائشوں کے ہوتے ہوئے امام مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ امام نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور جب سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ رنج و غم سے زرد ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حسین، رسول خدا کے حرم میں جوں کی روٹی اور نمک مجھے اس زندگی سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے امام زیادہ دن بغداد میں نہ رہے اور اپنی زوجہ ام الفضل کو لے کر مدینہ واپس آ گئے اور 220 ہجری تک مدینے میں رہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو 606 سے شروع ہو کر 613 تک پہنچ گئی ہے، لہذا گفتگو کے سلسلے کو تمام کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امام جواد علیہ السلام کے حالات زندگی کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ۔